اشفاق صاحب نے محلے میں کریانے کی دکان ڈال لی اور میاں بیوی چلانے لگے تاکہ فاطمہ کی شادی کر سکیں، لیکن بیٹوں کا جب دل کرتا سامان اٹھا کر لے جاتے۔ جب اشفاق صاحب پیسے مانگتے کہ دکان میں سامان ڈالنا ہے تو وہ بیٹے لڑنے لگتے کہ باپ کی کمائی پر ہمارا بھی حق ہے، اور یوں اشفاق صاحب کی دکان ختم ہو گئی اور وہ روڈ پر آ گئے۔ فاطمہ بریانی بنا کر ابا کو دینے لگی اور وہ لوگوں کے گھروں میں ڈیلیوری دینے لگے، اور یوں کام میں برکت ہوئی اور انہوں نے ریسٹورنٹ بنا لیا۔ تو بیٹے بچوں کو لے کر ریسٹورنٹ میں آ گئے کہ ابا کی کمائی کھائیں گے، لیکن ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ اشفاق صاحب نے انہیں۔ شام کا وقت تھا، فاطمہ اور اس کی ماں سلمہ بیگم بے تابی سے اشفاق صاحب کا انتظار کر رہے تھے۔ آج ان کو تنخواہ ملنے والی تھی، اور تنخواہ جس دن ملا کرتی تھی وہ واپسی پر سموسے لے کر آتے۔ فاطمہ چائے بناتی اور وہ تینوں مل کر چائے اور سموسے کا لطف اٹھایا کرتے تھے۔ فاطمہ کے لیے یہ دن سب سے قیمتی ہوتا تھا۔ اماں 5 بج گئے، ابا ابھی تک نہیں آئے۔ اس نے پریشانی سے گھڑی میں وقت دیکھا جو 5 کے ہندسے سے اب آگے کا وقت بتا رہی تھی۔ خود سلمہ بیگم بھی تھوڑی سی پریشان سی ہو گئی تھیں۔ 5 کے بعد 6 بجے اور 6 کے بعد 7 بج گئے، مگر اشفاق صاحب ابھی تک گھر نہ آئے تھے۔ اب تو فاطمہ اور سلمہ بیگم کافی زیادہ پریشان ہو گئی تھیں۔ اشفاق صاحب کے پاس کوئی موبائل بھی نہ تھا۔ تھک ہار کر فاطمہ گھر سے باہر نکلی اور 3 گھر چھوڑ کر اپنے بڑے بھائی کے گھر جا پہنچی۔ بھائی جان، ابا ابھی تک گھر نہیں آئے، فاطمہ نے فکر مندی سے بھائی سے کہا، وہ جو ٹی وی پر لگا ہوا کوئی ڈرامہ دیکھ رہا تھا اور اس کی بیوی کچن میں مچھلی فرائی کر رہی تھی۔ بیزاری سے بولا، آ جائیں گے ابھی، انہوں نے کون سا کوکاف جانا ہے، میرے موبائل میں بیلنس نہیں ورنہ میں فون کر لیتا۔ فاطمہ کو جواب مل چکا تھا۔ اس کے گھر کے ساتھ ہی چھوٹے بھائی کا گھر تھا۔ فاطمہ نے سوچا ایک بار وہاں بھی پوچھ لے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ چھوٹے بھائی کے گھر میں جاتی، اسے گلی کے آخری کونے سے اشفاق صاحب گھر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ اسے ایک سکون بھرا احساس لیا۔ وہ خاموشی سے واپس اپنے گھر آ گئی۔ ابا آ رہے ہیں، اس نے ماں کو اطلاع دی اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اشفاق صاحب گھر آ گئے تھے، مگر خلاف معمول ان کا چہرہ بجھا ہوا تھا اور ماتھے پر پریشانی بھری شکنیں نظر آ رہی تھیں۔ کیا بات ہے، آج آپ کچھ چپ چپ سے ہیں اور پریشان بھی، سب خیریت تو ہے؟ آج اتنی دیر بھی لگا دی۔ سلمہ بیگم نے پانی کا گلاس ان کی جانب بڑھایا تو اشفاق صاحب کچھ دیر تو خاموش رہے اور پھر ہلکے سے بولے، میری نوکری ختم ہو گئی ہے، کمپنی دیوالیے میں جا رہی تھی۔ آج سب کو تنخواہیں دینے کے بعد مالک نے کمپنی کو کسی دوسرے کے ہاتھ فروخت کرنے کا عندیہ دے دیا تھا۔ نیا مالک اپنا سارا سٹاف اپنے ساتھ لائے گا، اس لیے ہم سب اب فارغ ہو گئے ہیں۔ اشفاق صاحب کی بات تھی یا گویا کوئی بمب؟ سلمہ بیگم اور فاطمہ کے اوپر تو جیسے آسمان ہی ٹوٹ پڑا۔ گھر کے تمام اخراجات اشفاق صاحب کی معمولی سی تنخواہ میں ہی بڑی مشکل سے پورا ہوا کرتے تھے۔ اب اگر وہ تنخواہ بھی نہ آئی تو انہیں تو کھانے پینے کے بھی لالے پڑ سکتے تھے۔ لیکن اشفاق صاحب، ہم نے اگلے سال فاطمہ کی شادی کرنی ہے، آپ کو پتہ ہے نا؟ جہاں اس کا رشتہ طے ہوا ہے وہ لوگ بار بار تاریخ پر تاریخ مانگ رہے ہیں، لیکن ہم نے صرف جہیز نہ ہونے کی وجہ سے انہیں ٹال رکھا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ سلمہ بیگم نے پریشانی سے کہا تھا۔ اشفاق صاحب کچھ دیر سوچتے رہے اور پھر بولے، فکر مت کرو، ہمیں نکالنے کے ساتھ ہی کمپنی نے چند لاکھ روپے ہر ملازم کو دیے ہیں۔ مجھے بھی 3 لاکھ روپے ملے ہیں۔ اس 3 لاکھ روپے سے میں کوئی دکان ڈال لوں گا جس کی آمدنی سے گھر بھی چلتا رہے گا اور میں فاطمہ کا جہیز بھی بنا لوں گا۔ اشفاق صاحب کی بات میں دم تھا۔ سلمہ بیگم کو یہ بات اچھی لگی، کم از کم کوئی امید تو تھی۔ اشفاق صاحب نے گھر کے 3 کمروں میں سے ایک کمرہ جس کا دروازہ باہر کی سمت کھلتا تھا، اس میں سے سارا سامان نکال کر گھر کے اندر رکھا اور اسے اپنی دکان کی شکل دے دی۔ 3 لاکھ روپے اچھی خاصی رقم تھی۔ انہوں نے دکان میں بہت سارا سامان ڈلوا لیا۔ محلے کے لوگوں نے نزدیک کی ایک بڑی اور اچھی دکان دیکھی تو اکثر لوگ اشفاق صاحب کی دکان سے آ کر خریداری کرنے لگے۔ پہلا مہینہ ہی اتنا اچھا گزرا کہ اشفاق صاحب کو یقین نہ آیا انہیں اتنی اچھی آمدنی ہو سکتی ہے۔ دکان میں ابھی کافی مال موجود تھا۔
اشفاق صاحب اپنی دکان سے رقم اٹھا کر گھر لا رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ آج یہ پیسے فرنیچر والے کو دے دیں گے تاکہ اس کا ایڈوانس ادا ہو جائے۔ انہوں نے محلے کا ایک چھوٹا لڑکا اپنے غیر موجودگی میں دکان پر بٹھا رکھا تھا۔ جلدی کھانا دے دو سلمیٰ بیگم، دکان پر گاہکوں کا رش ہے، مجھے وہاں جانا ہے۔ ابھی وہ کھانا کھا ہی رہے تھے کہ اچانک دروازہ بجا اور ہڑبڑاتا ہوا دکان پر بیٹھنے والا چھوٹا سا لڑکا گھر میں داخل ہوا۔ اشفاق انکل، آپ کا بڑا بیٹا مدثر دکان سے بہت سارا سامان اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن اس نے مجھے ایک تھپڑ مارا اور بولا، یہ میرے باپ کی دکان ہے، میں یہاں سے جو چاہوں اٹھاؤں، کوئی مجھے نہیں روک سکتا۔ اشفاق صاحب کو حیرت سی ہوئی، دونوں شادی شدہ بیٹوں نے پلٹ کر کبھی ان کی خبر تو نہ لی تھی۔ جب سے الگ ہوئے تھے تب سے انہوں نے کبھی مصیبت میں بھی ماں باپ کی مدد نہ کی تھی، تو پھر آج مدثر دکان پر کیا کرنے آیا تھا؟ جلدی جلدی کھانا ختم کر کے اشفاق صاحب اپنی دکان پر پہنچے تو ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ دکان جہاں اچھا خاصا مال موجود تھا وہ کسی بنجر زمین کا منظر پیش کر رہی تھی۔ چینی کے بورے خالی ہو چکے تھے، آٹا جتنا تھا وہ سب کا سب مدثر اپنے گھر لے جا چکا تھا۔ دالیں مسالے یہاں تک کہ شیمپو اور ٹوتھ پیسٹ کے بھی کئی ڈبے مدثر اپنے گھر لے گیا تھا۔ اشفاق صاحب کو سخت غصہ آیا، انہوں نے اسی وقت دکان بند کی اور سیدھا اپنے بیٹے مدثر کے گھر جا پہنچے۔ وہاں جاتے ہی انہیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا، دکان سے لایا ہوا سارا سامان چارپائی پر ڈھیر تھا، وہ ان کے گھر کے مہینے کے راشن سے کئی زیادہ کا سامان تھا۔ یہ سب کیا ہے مدثر؟ تم میری دکان سے سامان اٹھا کر کیوں لائے ہو؟ تمہیں پتا تو ہے کہ میں اس دکان سے بڑی مشکل سے پیسے کما کر فاطمہ کا جہیز بنا رہا ہوں۔ اشفاق صاحب نے سخت لہجے میں کہا۔ مدثر مسکراتا ہوا چارپائی سے اٹھا، ارے غصہ کیوں کر رہے ہیں ابا جان؟ صرف فاطمہ ہی آپ کی بیٹی نہیں ہے، میں بھی آپ کا کچھ لگتا ہوں۔ جائیداد میں حصہ دے کر فارغ کر دیا تو اس کا مطلب ہمارا آپ سے حق ختم ہو گیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، میرے پاس راشن خریدنے کے پیسے کم پڑ رہے تھے، اسی لیے میں آپ کی دکان سے سامان اٹھا لایا ہوں اور اگلے مہینے بھی آؤں گا، کیونکہ جب میرے باپ کی دکان ہے تو میں کیوں غیروں کی دکان سے سامان لوں؟ مدثر کی بات پر اشفاق صاحب جھنجھلا گئے، تو پھر مجھے اس کی رقم بھی تو ادا کرو۔ اشفاق صاحب کی بات پر اچانک مدثر غصہ ہو گیا، ذرا سی چیزیں اٹھا کر کیا لے آیا ہوں، آپ تو میرے حلق میں سے نوالے کھینچنے لگ گئے ہیں۔ کیسے باپ ہیں آپ؟ لالچی اور خود غرض۔ میرے معصوم بچے اگر چند نوالے کھا لیں گے تو آپ کا کیا جائے گا؟ نہیں دوں گا میں یہ سامان واپس، اور نہ ہی میں آپ کو کوئی پیسے دوں گا، چلے جائیں آپ میرے گھر سے۔ مدثر کی بدتمیزی پر اشفاق صاحب بے بسی سے اپنے گھر واپس آ گئے، مگر یہ تو صرف ابتدا تھی۔ اشفاق صاحب کو دکان سے جو رقم حاصل ہوئی تھی وہ فرنیچر والے کو دینے کی بجائے دوبارہ دکان میں مال ڈلوا لیا، مگر ان کے بیٹوں نے تو وتیرہ ہی بنا لیا تھا۔ جو ہی وہ کھانا کھانے کے لیے گھر آتے، مدثر یا چھوٹے شبیر میں سے کوئی بھی دکان پر جاتا اور انہیں جس چیز کی ضرورت ہوتی وہ اٹھا کر گھر لے جاتے۔ دونوں پورے مہینے کا راشن اشفاق صاحب کی دکان سے اٹھانے لگے۔ وہ چھوٹا لڑکا اگر انہیں منع کرنے کی کوشش کرتا تو وہ اسے تھپڑوں سے سرخ کر دیتے۔ اشفاق صاحب شدید بیزار ہو چکے تھے، وہ انہیں منع کرتے لیکن ان کے بیٹے سر چڑھ کر بدتمیزی کرنے لگتے۔ دکان کا حال خراب ہوتا جا رہا تھا، وہ اجاڑ لگنے لگی۔ لوگ دکان پر آتے مگر اشفاق صاحب کے پاس انہیں مہیا کرنے کے لیے سامان نہ ہوتا تو وہ تنگ ہو کر واپس چلے جاتے۔ دکان کی آمدنی محدود ہونے لگی، سامان نہ ہونے کی وجہ سے اشفاق صاحب شدید پریشان تھے۔ دوسرا مہینہ شروع ہوا تو اشفاق صاحب کے پاس اتنے بھی پیسے نہ تھے کہ آٹا اور چینی ہی دکان میں ڈلوا سکیں۔ تنگ آ کر وہ اپنے بیٹوں کے پاس چلے گئے، مجھے کچھ رقم دے دو، مجھے دکان میں سامان ڈلوانا ہے ورنہ میری دکان ٹھپ ہو جائے گی، اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ انہوں نے پہلے چھوٹے شبیر سے کہا تھا، اس نے اسی مہینے اپنی موٹر سائیکل چھوڑ کر ایک گاڑی خریدی تھی۔ وہ بیزار شکل بنانے لگا، اب آپ کو پتا تو ہے میں معمولی سی سرکاری نوکری کرتا ہوں، اب میرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے کہ میں آپ کو دکان میں ڈلوانے کے لیے لاکھوں کی رقمیں مہیا کروں؟ ماں باپ ساری عمر بچوں کو دیتے ہیں لیکن آپ کا الگ حساب ہے، آپ تو ہر تھوڑے دن کے بعد دروازہ پیٹ کر مانگنے چلے آتے ہیں، میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں۔ وہ بدتمیزی سے کہہ کر گھر سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اشفاق صاحب کا جی چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیں، ایسے ناحلف اور نافرمان بیٹے تھے جنہیں اتنا بھی احساس نہ تھا کہ ان کے گھر میں جوان کنواری بہن ہے
جس کی شادی وقت پر کرنا ضروری ہے۔ اشفاق صاحب دونوں بیٹوں سے مایوس ہو کر اپنا سا منہ لے کر گھر واپس آ گئے۔ دکان خالی تھی۔ چند روز بعد وہ مکمل طور پر بند ہو گئی۔ اشفاق صاحب کے پاس روزمرہ کے اخراجات کے لیے بھی رقم نہ بچی تھی۔ اشفاق صاحب پریشان سے پریشان تر ہوتے جا رہے تھے، لیکن ابھی ان کی آزمائش مزید باقی تھی۔ اس روز شام کے وقت فاطمہ کا ہونے والا سسرال آن پہنچا۔ ارے سلمیٰ، کب تک انتظار کرواؤ گی؟ میری بوڑھی ہڈیوں میں اب دم خم نہیں ہے کہ میں پورے گھر کے کام کاج کر سکوں۔ جلدی سے فاطمہ کو بیاہ کر مجھے دے دو تاکہ میں تو سکون سے بیٹھ کر کھانا کھا سکوں۔ فاطمہ کی ہونے والی ساس نخوت سے کہتی ہوئی چارپائی پر بیٹھ گئی تھی۔ سلمیٰ بیگم بھی شرمندہ سا ہونے لگیں۔ جہیز کی جو لسٹ آپ نے دی تھی، اگر آپ اس کے مطابق سامان نہ مانگیں تو ہم کل ہی فاطمہ کی شادی کر دیں گے، لیکن جہیز کا سامان بنانے میں کافی وقت لگتا ہے، اسی لیے تو ہم نے وقت مانگا ہے۔ سلمیٰ بیگم نے کہا تو ساس یکدم جیسے اچھل پڑی۔ ہائے، تم نے ابھی تک جہیز نہیں بنایا؟ چند مہینے پہلے جب میں آئی تھی تو تم نے کہا تھا کہ بس 2-3 مہینے میں ہی ہم فرنیچر اور سارے الیکٹرانکس خرید لیں گے۔ تم تو ابھی تک ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہو۔ کیا بیٹی کو بیانا نہیں ہے؟ اور بھائی بات سنو، 6 مہینے بعد میں بارات لے کر آ جاؤں گی، تب یہ نہ کہنا کہ ہمارے پاس دینے کے لیے پھوٹی کوڑی نہیں ہے۔ اور ہاں، میرے بیٹے نے کہا ہے کہ اسے جہیز میں 10 تولے سونے کا سیٹ بھی چاہیے، ورنہ اس کی دوستوں میں ناک کٹ جائے گی۔ فاطمہ کی ہونے والی ساس نخوت سے کہہ رہی تھی۔ سلمیٰ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ 10 تولے سونے کا سیٹ پہلے ہی گھر میں روٹی کے لالے پڑے تھے، ایسے میں فاطمہ کا جہیز تو کسی سولی کی طرح ان کے سر پر لٹکا ہوا تھا، مگر سلمیٰ نہ چاہتے ہوئے بھی حامی بھر بیٹھی تھی۔ لڑکا اچھی کمپنی میں ملازمت کرتا تھا، اس کی اپنی گاڑی تھی، چھوٹی سی فیملی تھی۔ سلمیٰ کو لگتا تھا کہ فاطمہ یہاں پر خوش رہے گی۔ اس نے جیسے تیسے کر کے فاطمہ کی ساس کو راضی کر کے بھیج دیا کہ 6 مہینے بعد وہ لوگ شادی کی تاریخ دے دیں گے، لیکن اب وہ اور اشفاق صاحب حد سے زیادہ پریشان ہو چکے تھے۔ ابا کھانا کھا لیں۔ فاطمہ نے بریانی سے بھرا ٹرے اشفاق صاحب کے سامنے رکھا تو وہ چونک سے گئے۔ گوشت کہاں سے آیا ہے؟ گھر میں تو سبزی لانے کے پیسے نہیں تھے، اس نے چونک کر پوچھا تو فاطمہ شرمندہ سی ہو گئی۔ ساتھ والوں نے اپنے بچے کا عقیقہ کیا ہے، وہیں سے گوشت کا ایک شاپر آیا تھا، میں نے بریانی بنا لی، آپ کو پسند ہے نا؟ فاطمہ کی بات پر اشفاق صاحب چپ سے ہو گئے۔ میں کہیں مزدوری کا پتہ کرنے جاتا ہوں، گھر بیٹھ تو نہیں سکتا، تم ایسا کرو یہ بریانی مجھے شاپر میں ڈال دو۔ اشفاق صاحب نے فاطمہ سے کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے بریانی شاپر میں ڈال کر باپ کے حوالے کر دی۔ اشفاق صاحب گھر سے نکل گئے۔ انہیں مزدوری کا کوئی تجربہ تو تھا نہیں، یوں ہی سڑکوں پر پھرتے ہوئے لوگوں سے پوچھتے رہے کہ کسی کو کام کی ضرورت ہے، لیکن انہیں مزدوری کا کوئی خاص کام نہیں آتا تھا۔ شدید پریشان ہو کر اس سخت کڑکتی دھوپ میں وہ ایک درخت کے نیچے لگے بینچ پر بیٹھ گئے۔ وہاں پہلے سے ایک لڑکا بیٹھا آلو کے چپس کھا رہا تھا، شکل سے لگ رہا تھا نزدیکی کسی کمپنی میں کام کرتا ہے اور لنچ بریک میں باہر آیا ہے۔ اشفاق صاحب نے اپنی بریانی کی پلیٹ نکالی اور کھانے لگے۔ لڑکا بار بار ان کی بریانی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اشفاق صاحب نے پلیٹ اس کی جانب بڑھائی۔ لو بیٹا، تم بھی کھا لو۔ وہ لڑکا تو جیسے انتظار میں تھا، فوراً بڑے بڑے نوالے لینے لگا۔ انکل، بہت مزیدار بریانی ہے، کسی ہوٹل سے خریدی ہے؟ لڑکا بے اختیار بولا تھا۔ اشفاق صاحب مسکرا دیے۔ یہ میری بیٹی نے بنائی ہے، اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ اشفاق صاحب کی بات پر لڑکا چونک سا گیا۔ اتنی اچھی ذائقے دار بریانی، یہ بریانی آپ فروخت کیوں نہیں کرتے؟ اس علاقے میں بہت سی کمپنیاں ہیں جہاں دوپہر کو لڑکوں کو کھانا کھانا ہوتا ہے، لیکن آس پاس کے ہوٹل اور ریسٹورنٹ اتنے مہنگے ہیں کہ ہم لوگ تنخواہوں میں سے دوپہر کا کھانا خرید نہیں پاتے، مجبوراً یا تو گھر سے کھانا لاتے ہیں یا اسی طرح چپس وغیرہ کھا کر گزارا کرتے ہیں۔ اگر آپ تھیلیوں میں اسی طرح کی بریانی لا کر کم پیسوں میں سب کو فروخت کریں تو ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا اور آپ کو بھی پیسے مل جائیں گے۔ لڑکا جلدی جلدی کھانا کھاتے ہوئے عام سے انداز میں بتا رہا تھا، مگر اشفاق صاحب چونک گئے۔ لڑکے کا آئیڈیا تو اچھا تھا، بریانی ختم ہو چکی تھی، لڑکا اٹھ کر چلا گیا، مگر اشفاق صاحب کو ایک نئی تحریک مل گئی تھی۔ وہ پختہ ارادے کے ساتھ گھر واپس آ گئے۔ اگلے دن انہوں نے اپنے ایک دوست سے قرض لے کر فاطمہ کو گوشت لا کر دیا،
فاطمہ تو کھانا بنانے میں ویسے ہی ماہر تھی، اس نے جلدی سے کئی کلو بریانی بنا ڈالی۔ اشفاق صاحب کو پوری امید تھی کہ ان کی یہ بریانی بک جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ ایک بڑے سے شاپر میں بریانی کی چھوٹی چھوٹی سی پیکٹس بنا کر ڈال کر اسی علاقے میں لے گئے۔ وہ لڑکا انہیں اسی درخت کے نیچے مل گیا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اشفاق صاحب نے کم پیسوں کے عوض ایک ایک بریانی کا شاپر کئی لڑکوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ لڑکا بھی اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو لایا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں بریانی کے سارے شاپر فروخت ہو چکے تھے۔ لوگ مزید اشفاق صاحب سے بریانی کی ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ اشفاق صاحب کو بہت خوشی ہوئی۔ ایک دن میں انہیں اچھی خاصی آمدنی ہو گئی تھی۔ اگلے دن پھر انہوں نے اسی طرح سے کیا۔ چند دن گزرے تو اشفاق صاحب کی دھوم پورے علاقے میں مچ گئی، جہاں چھوٹے بڑے سارے ورکر ہی لنچ بریک میں ان کی بریانی کا انتظار کرتے رہتے۔ اشفاق صاحب خود تو بوڑھے تھے، وہ اتنی بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے تھے۔ تھک ہار کر انہوں نے ایک چھوٹا سا لڑکا اپنے پاس ملازم رکھ لیا، جو دوپہر کے وقت ایک تھیلے میں بریانی کے شاپر وہاں لے جاتا اور سارے لڑکوں میں تقسیم کر کے پیسے لا کر اشفاق صاحب کو دے دیتا۔ آمدنی اشفاق صاحب کی سوچ سے کئی زیادہ تھی۔ فاطمہ بھی بے حد خوش تھی کہ وہ باپ کی کمائی میں اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ ابا، میں نے پرسوں نفیسہ کو دیکھا تھا، اس نے فون پر کھانے کا آرڈر دیا اور تھوڑی دیر بعد ایک لڑکا موٹر سائیکل پر کھانا لے کر آ گیا تھا۔ میں نے پوچھا تو اس نے بتایا اس طرح کھانا ہوم ڈیلیوری کرتے ہیں۔ آپ بھی ایسا کوئی سسٹم کر لیں۔ بیٹی کی بات پر اشفاق صاحب نے اس سے سارے طریقہ کار کا پتہ کروا لیا، اور انہیں حیرت ہوئی، طریقہ تو بہت آسان تھا۔ اب فاطمہ مزید کئی چیزیں پکانے لگی تھی۔ سلمہ بیگم بھی اس کا ساتھ دیتی۔ سارا دن ہی وہ دونوں مصروف رہتی، لیکن شام تک ان کے پاس اتنے پیسے اکٹھے ہو جاتے کہ وہ سب حیران ہوتے۔ آدھی رات تک بھی ان کے پاس مختلف آرڈرز آتے رہتے، یہاں تک کہ اشفاق صاحب کو کہنا پڑتا کہ اب ان کا کچن بند ہو چکا ہے۔ دن ہفتوں میں بدلنے لگے اور ہفتے مہینوں میں۔ اشفاق صاحب نے اتنے پیسے کبھی اپنی نوکری سے نہ کمائے تھے جتنے انہیں یہ کھانا فروخت کر کے پیسے ملنے لگے تھے۔ وہ لاکھوں کے مالک بن گئے۔ جدید طرز کے کھانا پکانے کے آلات انہوں نے گھر میں جمع کر لیے تھے۔ فاطمہ کا جہیز بھی آدھے سے زیادہ بن چکا تھا، مگر فاطمہ مطمئن نہ تھی۔ اب اگر میں چلی گئی تو آپ دونوں پھر سڑک پر آ جائیں گے، ایک ایک روٹی کے نوالے کو ترسیں گے۔ کیسے بہتر نہیں ہے کہ ہم اس کھانے پکانے کے کام کو اچھے کاروبار کی شکل دے دیں۔ فاطمہ کی بات پر اشفاق صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ خود وہ بھی تو آج کل یہی سوچ رہے تھے۔ کچھ دیر سوچ بچار کے بعد انہیں آئیڈیا آ ہی گیا۔ ان کے گھر کے 2 کمروں کے سامنے وسیع صحن تھا، جہاں کے چھوٹے کمرے کو انہوں نے پہلے دکان کی شکل دی تھی۔ انہوں نے مکان کے آدھے حصے میں دیوار اٹھائی اور پچھلا حصہ رہائش کے لیے چھوڑ کر آگے والے حصے میں ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ بنا لیا۔ تعمیر پر کافی خرچ آیا، لیکن اس کے باوجود پہلے ہی ہفتے میں ریسٹورنٹ سے اس قدر آمدنی ہوئی کہ اشفاق صاحب روپیہ سنبھالتے سنبھالتے حیران ہو گئے۔ وہ بے حد خوش تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس بیٹی کو وہ صرف جہیز کی خاطر گھر میں بٹھائے ہوئے تھے، وہ اس قدر عقل مند اور ذہین تھی کہ آج اس کے بنائے ہوئے کھانوں کی بدولت ان کا ایک شاندار کاروبار چل نکلا تھا۔ اب ریسٹورنٹ میں کھانا پکانے والے کئی افراد تھے۔ سارا دن گاہکوں کی ایک قطار لگی رہتی۔ اشفاق صاحب نے باہر کرسیاں میزیں لگا کر لڑکوں کے بیٹھنے کا انتظام کر دیا تھا، جبکہ اندر کمروں میں ایک شاندار سا فیملی ہال بھی بنا دیا تھا۔ بیٹھے بٹھائے وہ ایک انتہائی مالدار انسان بن گئے تھے۔ گھر میں روپے پیسے کی ریل پیل ہونے لگی تو الگ گھروں میں رہتے بیٹوں کے منہ میں بھی پانی بھرنے لگا۔ وہ دونوں سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ ابا کے پاس صحیح مال جمع ہو گیا ہے۔ جب ابا کا اتنا اچھا بنایا کاروبار ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے چھوٹی موٹی نوکریاں کرنے کی۔ دونوں یہی سوچ رہے تھے اور پھر آخرکار ایک روز بڑا مدثر اور چھوٹا شبیر دونوں ہی ریسٹورنٹ آ پہنچے۔ اس وقت ایک گاہک اپنے پچھلے پورے مہینے کی بل کی ادائیگی اشفاق صاحب کو کر رہا تھا۔ اس نے رقم دینے کے لیے اشفاق صاحب کی جانب بڑھائی، لیکن مدثر نے لپک کر وہ ساری رقم تھام لی۔ ارے میں بھی ان کا بیٹا ہوں، اس کاروبار پر میرا بھی تو حصہ ہے۔ رقم بابا کو دینے کی بجائے آپ مجھے بھی دے سکتے ہیں، خوش آمدانہ انداز میں کہتے ہوئے اس نے پیسے لپیٹ کر اپنی جیب میں ڈال لیے۔ اشفاق صاحب کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ چھوٹا شبیر بھی ہوٹل کے ملازمین سے ہاتھ ملاتے ہوئے اپنا تعارف کروا رہا تھا۔ ابا جان، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، اب ہم اپنی اپنی نوکریوں پر نہیں جائیں گے، بلکہ آپ کے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بٹائیں گے۔
کیونکہ آپ بوڑھے ہو رہے ہیں اور اتنا بڑا کاروبار اکیلے آپ نہیں سنبھال سکتے۔ ہمیں آپ کی فکر ہے، بڑا مدثر چاپلوسی بھرے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اشفاق صاحب مسکرا اٹھے۔ ہاں نا ابا جان، آپ کی صحت اب ویسی نہیں ہے کہ آپ دن رات مشقت کریں۔ میں روز جب ریسٹورنٹ کے سامنے سے گزرتا ہوں تو آپ کو محنت کرتے دیکھ کر مجھے شدید افسوس ہوتا ہے، لیکن اب آپ فکر نہ کریں، آپ چاہیں تو دن رات گھر پر آرام کیا کریں۔ اب میں اور شبیر آ گئے ہیں، اسٹوڈنٹس کو ہم بخوبی سنبھال لیں گے، وہ مزید کہہ رہا تھا۔ اشفاق صاحب نے مسکراتے ہوئے اپنا سر جھٹکا۔ بیٹے کیا چاہتے تھے یہ تو ان کے چہرے پر صاف لکھا ہوا تھا۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا، کاروبار اچھا ہے لیکن اسے مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اگر میرے ساتھ تم دونوں بھی شریک ہوتے ہو تو لازمی بات ہے کہ ہمیں مزید جگہ کی ضرورت پڑے گی۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ گھر کا پچھلا رہائشی حصہ بھی اس ریسٹورنٹ میں شامل کر لوں، لیکن پھر سلمیٰ اور فاطمہ کہاں جائیں گی؟ اشفاق صاحب نے مصنوعی پریشانی سے کہا تو شبیر اور مدثر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ ارے بابا، ہر جگہ کرائے کے مکان مل جاتے ہیں، آپ کہیں بھی کرائے کا مکان لے کر اماں اور فاطمہ کو ٹھہرا دیجیے گا، اور ویسے بھی فاطمہ کی تو شادی کرنی ہے نا آپ نے، شبیر نے لاپرواہی سے کہا۔ اشفاق صاحب کی مسکراہٹ تھوڑی سمٹ سی گئی۔ کرائے کے مکان میں کیوں؟ کیا تم دونوں کے اپنے گھر نہیں ہیں؟ تم دونوں میں سے بھی گھر کا آدھا حصہ سلمیٰ اور فاطمہ کے نام کر دو تاکہ وہ دونوں آرام سے وہاں رہتی رہیں، میں بھی بے فکر ہو جاؤں گا، پھر ہم تینوں باپ بیٹے مل کر یہ کاروبار چلائیں گے، اشفاق صاحب نے مضبوط لہجے میں کہا۔ شبیر اور مدثر کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ابا جان، میرا گھر تو بہت ہی چھوٹا ہے، پہلے ہی صرف 4 کمرے ہیں جس میں میں اور میرے بچے رہتے ہیں، آپ کو پتہ تو ہے میری بیوی زبان کی تیز ہے، اماں کا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہوگا، آپ ایسا کریں شبیر سے پوچھ لیں۔ مدثر نے تو فوراً ہی جواب دے دیا۔ شبیر بھی دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ واہ بھائی صاحب، سارا ملبہ میرے سر پر ڈال دیا، کیا میری بیوی کا آپ کو نہیں پتہ؟ اس نے تو پہلے ہی مجھے کہہ رکھا ہے کہ اس کی بہن کی شادی ہونے والی ہے، اس کی بہن اور بہنوئی ہمارے گھر آ کر رہیں گے، ایسے میں بھلا اماں اور فاطمہ کی وہاں کہاں جگہ بنتی ہے؟ آپ فکر نہ کریں، میں کوئی کرائے کا مکان لے لوں گا۔ شبیر نے آخر میں باپ کو جیسے تسلی دینے کی کوشش کی تھی، مگر اشفاق صاحب اب مزید انہیں مہلت دینے کے موڈ میں نہیں تھے۔ وہ ان کی اصلیت پہچان چکے تھے، وہ بیٹے جنہوں نے کبھی مشکل وقت میں بھی باپ کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہونے کی توفیق نہ محسوس کی تھی، آج جمے ہوئے کاروبار پر حق جمانے آ گئے تھے اور اپنی ایک بوڑھی ماں اور بہن کو بھی اپنے گھر میں رکھنے پر تیار نہیں تھے۔ اشفاق صاحب نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، پھر میرا فیصلہ بھی سن لو۔ مدثر اور شبیر محتاط سے ہوئے تھے، مگر اشفاق صاحب مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے ریسٹورنٹ میں کام کرنے والے تمام گاہکوں اور ملازمین کو متوجہ کیا۔ جناب، آپ سب ادھر آئیے، مجھے آپ لوگوں کو کسی سے متعارف کروانا ہے۔ شبیر اور مدثر خوشی سے پھول گئے۔ اب ابا بتائیں گے کہ اس کاروبار میں ہمارا بھی حصہ ہے، لیکن جب اشفاق صاحب بولے تو شبیر اور مدثر کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ دونوں میرے سگے بیٹے ہیں جن کو والدین کسی بوجھ کی طرح لگتے ہیں، انہوں نے ہمیں سڑک پر لانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن اب جب میرا چھوٹا سا کاروبار چل نکلا ہے تو یہ دونوں صاحبزادے چاہتے ہیں کہ میں یہ کاروبار ان کے حوالے کر دوں اور ایک دفعہ پھر سڑک پر جا کر بیٹھ جاؤں۔ اس کے بدلے میں یہ میری بیوی اور جوان بہن کو بھی اپنے گھر میں رکھنے پر تیار نہیں ہیں۔ اس کا صلہ یہی ہے کہ آپ لوگ ان دونوں کی شکلیں اچھی طرح پہچان لیں۔ اگر اس ریسٹورنٹ میں آج کے بعد یہ دونوں داخل ہوں تو میری طرف سے اجازت ہے آپ ان دونوں کے ساتھ جو مرضی سلوک کریں، چاہے جوتے ماریں یا چاہے ان کا ہاتھ تھام کر انہیں جیل میں پہنچا دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اشفاق صاحب زہر بھرے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ مدثر اور شبیر پھٹی پھٹی نگاہوں سے باپ کو دیکھ رہے تھے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ابا؟ آپ ہماری بے عزتی کر رہے ہیں۔ مدثر بھن اٹھا، مگر اشفاق صاحب نے اسے انگلی سے ریسٹورنٹ سے باہر نکل جانے کا کہہ دیا تھا۔ وہ دونوں لڑکے شدید پچھتا رہے تھے۔ انہوں نے باپ سے معافی مانگنے کی بہت کوشش کی، مگر اشفاق صاحب اب دوبارہ انہیں مہلت نہ دینے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ مدثر اور شبیر اپنا سا منہ لے کر چلے گئے تو اشفاق صاحب گھر واپس آئے۔ فاطمہ کی ساس آئی بیٹھی تھی اور للچائی بھری نگاہوں سے فاطمہ کا جہیز دیکھ رہی تھی۔
ارے واہ، اتنی مہنگی مہنگی چیزیں لی ہیں، میرا تو گھر بھر جائے گا۔ بھائی بس، اب جلدی سے شادی کی تاریخ دے دو اور بڑے سے ہال میں شادی کرنا۔ فاطمہ کو کسی مہنگے پارلر سے تیار کروانا، اور ہاں، میرے لیے سونے کے جھمکے بنوائے ہیں کہ نہیں؟ فاطمہ کی ساس سلمہ بیگم سے پوچھ رہی تھیں۔ سلمہ بیگم مسکرا کر رہ گئیں۔ جتنی بھی ریسٹورنٹ کی آمدنی تھی وہ ساری فاطمہ کی ساس کی فرمائشوں میں پوری ہوتی جا رہی تھی۔ گھر کے حالات بہت اچھے تو ہو چکے تھے، لیکن نہ جانے کیوں ان کے دل کو عجیب وسوسہ سا لگا تھا۔ فاطمہ کی ساس کو صرف روپے پیسے میں دلچسپی تھی۔ وہ جب بھی بات کرتیں تو یہی کہتیں کہ انہیں جلد شادی کی ضرورت ہے تاکہ فاطمہ گھر جا کر کام کاج کر سکے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ان کی نظر اشفاق صاحب پر پڑی۔ ارے آپ آئیے، بیٹھیے نا، انہوں نے کہا، لیکن اشفاق صاحب پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ معاف کیجیے بہن، میں اس رشتے سے انکار کرتا ہوں۔ میں فاطمہ کی شادی آپ کے گھر میں نہیں کر سکتا۔ آپ لوگ روپے پیسے کے لالچی لوگ ہیں۔ پچھلے 2 سالوں میں آپ جہیز کی بار بار کئی لسٹیں بنوا چکی ہیں۔ آپ کے نزدیک میری بیٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سونے کے سیٹ، مہنگے الیکٹرانکس اور بھاری فرنیچر، یہ سب کچھ آپ کی ڈیمانڈ ہے۔ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے لوگوں میں بالکل نہیں کر سکتا۔ اتنا کہہ کر وہ مڑے اور سلمہ بیگم سے بولے، میرا پرانا دوست کل اپنے بیٹے کے لیے فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آ رہا ہے۔ لڑکا بہت اچھا اور نیک ہے، اور ان لوگوں کو جہیز میں بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ انہیں پڑھی لکھی اور نیک لڑکی چاہیے۔ تم فاطمہ کی شادی کی تیاری کرو، میں وہیں اس کی شادی کروں گا۔ اشفاق صاحب کہتے ہوئے اندر کمرے میں چلے گئے۔ فاطمہ کی ساس منہ کھولے بیٹھی تھی۔ اتنی بے عزتی پر اسے سخت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بات سنبھالنے کی کوشش کی، مگر خود سلمہ بیگم بھی اس سے بیزار ہو چکی تھیں۔ انہوں نے اسے باہر کا راستہ دکھایا۔ اگلے دن جب فاطمہ کا رشتہ آیا تو اشفاق صاحب سمیت سلمہ بیگم بھی حیران رہ گئیں، کیونکہ لڑکا بے حد اعلیٰ تعلیم یافتہ اور بہت نیک تھا۔ اشفاق صاحب نے پوری چھان پھٹک کی تو اندازہ ہوا کہ محلے میں ان کی اچھی شہرت تھی۔ فاطمہ اپنے نصیبوں کے کھل جانے پر بے حد خوش تھی، اور وہ جانتی تھی یہ سب صرف اس لیے ہوا ہے کیونکہ اس نے مصیبت کے وقت اپنے بوڑھے باپ کا ساتھ دیا تھا۔ اشفاق صاحب اب ایک چلتے ہوئے ریسٹورنٹ کے مالک تھے اور کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہے تھے۔